بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرشید ساجد کا یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل، جس میں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے اسباق دیے جا رہے ہیں، عربی گرامر، فارسی گرامر، خوش خطی کے اسباق۔ ابھی انشاءاللہ تجوید کا سبق بھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی کوشش کیجئے۔ لائک اور شیئر کیجئے، اپنے مفید مشوروں سے نوازیے۔ آپ اگر ڈیمانڈ کریں گے کہ فارسی میں کورس اور سلیبس کی کتابیں پڑھائی جائیں تو میں آپ کے کمنٹس اور مطالبے کا منتظر ہوں۔ انشاءاللہ اس کا اہتمام کر کے بھی آپ کی ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ فارسی اور عربی زبان بہت اہم ہے۔ اچھی اور معیاری اردو کے لیے ان دونوں زبانوں کا آنا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم یہ سلسلہ چلا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں قواعد زبان۔ اس سے پہلے ہم نے قواعد جار پڑھ لیے تھے اس کے سبق کے ساتھ ساتھ ہی۔ اب مربوط شکل میں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اس میں تختی نمبر 1 میں آنے والے الفاظ حروف جار کہلاتے ہیں۔ ان کا کام لفظوں کا آپس میں ربط قائم کرنا ہے۔ نمبر 2، حروف جار کے بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ حرف جار کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے۔ حرف جار کے بعد فعل کبھی نہیں آتا۔ ایک ہی جگہ دو حرف جار اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فارسی اور عربی میں حرف جار پہلے اور مجرور بعد میں آتا ہے۔ البتہ حرف جار را ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اور اس کا مجرور ظاہر ہے پہلے آئے گا۔ اردو یا ہندی میں حرف جار بعد میں آتا ہے۔ دیکھیے تختی نمبر 10 میں اصل میں دل پر، تو مجرور پہلے اور جار بعد میں، جبکہ فارسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ جار پہلے اور مجرور بعد میں آ رہا ہے۔ اور حرف جار را جو ہے، خواہر را، حقیقت او را، خرد را، بت خانہ را، خیمہ را، یا ضمیروں کے بعد ترا، مرا، چرا، کرا، تو یہ را ایک حرف ایسا ہے حرف جار جو بعد میں آتا ہے۔ باقی سارے حروف جار فارسی کے پہلے آتے ہیں۔ حرف جار اور مجرور سے مرکب جاری بنتا ہے۔ جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بنتا ہے۔ مجرور مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے۔ مجرور مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی، یعنی مجرور مرکب اضافی توصیفی شکل میں آ سکتا ہے۔ مرکب اسم مجرور بنے تو بھی حرف جار آغاز میں آتا ہے۔ فارسی کا حرف جار ہندی یا انگریزی اسماء کے ساتھ نہیں آتا۔ نمبر 12، را بعض اسماء کے ساتھ جڑ کر آتا ہے۔ اس صورت میں ان اسموں کا آخری حرف حذف ہو جاتا ہے، یعنی مٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، از ایک حرف جار ہے جس کو کبھی مختصر کر کے صرف ز بھی لکھ دیتے ہیں۔ عموماً اشعار میں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے تختی نمبر 9 میں، زسرت بقدم اقبال کا شعر ہے۔ زمن بر صوفی ملا سلامی، زعرش تھا بفرش، تو یہ از تھا اصل میں، تو زا رہ گیا۔ اب یہ سرگرمیاں کیجئے، اور ان سرگرمیوں کا جواب آپ کو اوپر کے 13 قواعد میں ملے گا۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس سبق سے جگہوں کے نام چن کر لکھیں۔ انسانوں کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان کو چنیں۔ ضمیریں چن کر ان کا معنی لکھیں۔ وہ حروف جار لکھیں جو ہم معنی ہو سکتے ہیں۔ حروف جار کتنے ہیں؟ مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ کون سا حرف جار مجرور کے بعد آتا ہے؟ مرکب جاری کی فارسی اور اردو میں کیا ترتیب ہے؟ مرکب جاری کے اجزاء کیا ہیں؟ کیا مجرور اسم مرکب ہو سکتا ہے؟ تو ان سرگرمیوں کا جواب دیجیے کہ 11ویں سرگرمی ہے کہ درج ذیل مرکبات میں
اگر کوئی غلطی ہے تو درست کر کے ترجمہ کریں۔ در کمرہ، یہاں یہ غلط ہوگی، یا الف لکھیں گے۔ از میدان تا گھر، برائے ٹیچر، با دست و پا، تو ان میں چند ایک مرکبات کے اندر غلطیاں ہیں، اس کو آپ درست کیجیے گا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق اگلے دن پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔